اللہ حصہ آپ کی مکمل توجہ حاصل کر لی تاکہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے۔ بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے، قابیل۔ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر خدا نے آدم کو دو بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس۔ شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی۔ ان کے لیے اللہ نے جنت سے دو حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ۔ شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی۔ شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی۔ ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی۔ پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا۔ انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا۔ کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا۔ مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے الق کہا گیا۔ الق کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا۔ یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا۔ اخنوک کو ادریس کہتے ہیں۔ یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں۔ جناب ادریس وہ ہے، سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی۔ گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی۔ ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا۔ ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے۔ استاد کہلائے انبیاء کے، لہٰذا انہیں ادریس کہا گیا۔ کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا۔ پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا ہے، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے۔ جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے۔ عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ۔ ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں، اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا۔ یہ وہ کپڑے سی چکا ہے۔ عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا۔ لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا۔ جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر۔ یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا۔ یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح، نوحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا۔ نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت۔ نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے۔ جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا۔ 950 سال۔ بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان۔ 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں۔ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ عذاب بھیج ان پہ۔ نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا۔ جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی۔ اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا۔ اب دیکھے حد ہو گئی، مانگا اس نے عذاب تھا۔ کھجوریں گئی۔ نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا، ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا۔ جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے، اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا۔
नूह ने कहा कि क्योंकि जो जमींदार बंदे बैठे ये मेरी इस बात को जरूर यकीनन इस पे दलील देंगे, खजूर वो दरख्त है जो देर से जवान होता। बेरी कहता, सफेदा कहता, कोई और दरख्त कहता, खुदा ने कहा खजूर से बना। नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूंगा, मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं। लफ्ज सुनना, लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं। जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का, नजात के सफीने को यहां की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है। अगर नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया। सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया। बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई, था नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए। जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू। हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी माता ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसका तुझे नहीं पता नबी बुला रहा है? अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी जी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे नबी बुलाता रहा नहीं है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए 80 लोग आबाद हो, 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी। पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है। ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको इराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पर आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना एक कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे। इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुस समानिया, 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सू कहा जाता है अरबी में बाजार को। 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके इन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस। अब खुदा ने दोबारा नस्ल इंसानियत का आगाज कर दिया। हाम, साम, याफिस, नौजवान याद रखिएगा आज की तकरीर, हाम, साम और याफिस। अब इससे नस्ल इंसानियत शुरू होने लगी, क्योंकि खुदा अब दोबारा इंसान को ताहिर करने लगा है। मरकज इस्मत पे इंसान को लेके वापस आने लगा है। अब हाम, साम और याफिस ये 3 बेटे हैं जिनसे नस्ल इंसानियत का आगाज हो गया। हाम के 9 बेटे, साम के 9 बेटे, याफिस के 11 बेटे, जिससे नस्ल इंसानी चली। अब ये जो हाम है, इसके लिए मैं नौजवानों को बताऊं, जितना भी ये अफ्रीका है, इस टाइम दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। अब देखिएगा मैं पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने पढ़ने लगा। जितना भी अफ्रीका है, जितने भी स्याह फाम लोग हैं, स्याह काले जितने भी लोग हैं, ये जनाबे हाम की नस्ल में से है। ये औलाद है जनाबे हाम की। इस पूरी नस्ल में से जो कबीला, जो खानदान इज्जत, रूहानियत, इबादत से मशहूर हुआ, उसे कहते हैं कबीला बर्बर। ये खानदान बर्बर वो था जो हाम की औलाद में से पाकीज़गी, बुजुर्गी, इज्जत और फजीलत में मशहूर था। जनाब फिजा का ताल्लुक इस खानदान से था। इस खानदान को नोबिया भी कहते हैं, इसलिए जनाब फिजा का एक लकब है फिजा नोबिया, इस खानदान बर्बर की वजह से। ये जनाब हाम की औलाद है।
یہ سارا سیافام علاقہ یہ جناب حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جو قبطی ہوتے ہیں، جو نجاشی بادشاہ، یہ سارے بھی حام کی نسل میں سے آئے۔ جناب سام آ گئے۔ اب جناب سام، جتنا بھی عرب ہے، یہ سام نے آ کے عرب کو آباد کیا۔ یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں، یا یہ عراق، یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب، یہ سارا حجاز کہلاتا تھا۔ اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا۔ جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں۔ جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے۔ آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹاں کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں۔ آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ، زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے۔ انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں۔ جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے۔ اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا۔ سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے۔ کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے۔ ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے۔ جناب سام، اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر۔ جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ۔ قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش، با عزت، با عظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا، جس میں سے سارے انبیاء آئے۔ بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات میں؟ اس سے آگے جناب یافس، بسم اللہ سرکار، اس سے آگے جناب یافس۔ جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا۔ یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا۔ جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں، وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا۔ جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا، اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا۔ پھر ایک چوتھی نسل چلی، ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ، آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے۔ یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل۔ جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ۔ جناب یافس پہ پھر گفتگو، کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا۔ اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں۔ جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کرتی؟ سامی النسل۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جناب سام کا قبیلہ بربر، جناب حام کا، جناب سام قبیلہ قریش۔ جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں، مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسد کی بیٹی، نسل سام کی۔ مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین،
नस्ल शाम में से। 3 इमाम हो गए जी। 5वां इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा है फातिमा बिनते हसन, इमाम हसन की बेटी फातिमा, इनका ताल्लुक भी जनाब शाम की नस्ल में से। ठीक हो गया। चौथे इमाम जो है, चौथे इमाम इनकी वालदा शहरबानो, शहरबानो का ताल्लुक आर्या नस्ल के साथ है, ईरानी नस्ल के साथ। ये जितनी भी पाक बीबियां जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी अपने अपने दौर की शहजादियां हैं। 5 इमाम जिनकी माएं सामियु नस्ल में से हैं। 3 इमाम वो हैं जिनकी माएं हामियु नस्ल में से हैं। जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि, उनकी वालदा हमीदा खतून। इमाम मोहम्मद तकी उनकी वालदा समाना खतून। इमाम अली नकी उनकी वालदा सबीका खतून। ये 3 माएं वो हैं जिनका ताल्लुक जो है वो हामियु नस्ल के साथ है। फिर आगे 3 माएं हैं जिनका ताल्लुक आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालदा, इमाम हसन अस्करी की वालदा हदीसा खतून, इनका ताल्लुक भी आर्याई नस्ल के साथ है। जनाबे शहरबानो नुशेरवान आदल, उसका बेटा कबीर था, उसका बेटा फिर आगे जाके खुसरो परवेज का बेटा यज़गर्द की बेटी है जनाबे शहरबानो। एक जुमले में, बड़ी जल्दी में एक जुमले में खत्म कर देता हूं। ये बीबी शहरबानो, ये 2 बहनें थी, गिहान बानो और शहरबानो। दूसरी खिलाफत के दौर में इन्होंने, क्योंकि ईरान बहुत बड़ी सल्तनत थी, दूसरे खलीफा ने ईरान पे कब्जा करने के लिए फौजें भेज दी। फौजों की चढ़ाई हो गई और बहुत लंबी जंग शुरू हो गई ईरानियों के साथ। वहां पे तीसरी खिलाफत का दौर खत्म हो रहा था जब ये जंग जीत के वहां से कैदियों को कैद करके पहुंचे। जब ये मदीने पहुंचे हैं तो उस वक्त तख्त में अमीरुल मोमिनीन बैठ चुके थे। इन्होंने लाके कैदी मौला अमीर के दरबार में पेश कर दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन के दरबार में जब कैदियों को पेश किया तो उसमें ये 2 बीबियां भी थी, जनाब शहरबानो भी थी और जनाब गिहान बानो भी थी। इमाम अली ने फरमाया फौरन इन बीबियों को आजाद करो, शरीफ की बेटियों को यूं कैद करके नहीं लाते।